السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی، آمین۔ سورہ ہود ہے، پارہ کا نمبر 12 ہے، سورت کا نمبر 11 ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آیت نمبر 85 تک الحمدللہ پڑھا۔ اس میں ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ پڑھتے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر سب سے بڑی بیماری یہ تھی کہ وہ شرک کرتی تھی، اور اس سے بڑھ کر جو اور بڑی بیماری تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے لوگوں کا حق مارتے تھے۔ وہ تجارت ان کا پیشہ تھا، اور تجارت میں وہ منافع کمانے کی خاطر ہر جائز اور ناجائز طریقہ استعمال کرتے تھے۔ جب ماپ اور تول کر ان کو کسی سے سامان لینا ہوتا تھا تو اس طرح کے انہوں نے پیمانے سیٹ کیے ہوئے تھے، اپنے ترازو کو اس لحاظ سے انہوں نے سیٹ اپ کیا ہوا تھا اس کا کہ اس میں سے زیادہ چیز ان کو مل جاتی تھی، اور جب انہوں نے کسی کو دینا ہوتا تھا تو اس میں ان کو چیز کم دی جاتی تھی۔ یہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے معاشرے میں بھی ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، بڑے سے بڑا لے کر چھوٹے سے چھوٹا بندہ جو ہے کرپٹ ہے۔ ایک چھوٹا ریڑھی والا بھی ہے جو سبزی والا ہے، معمولی انسان ہے، وہ بھی سبزی دیتے وقت آنکھ چرا کے یا کوئی خراب اس کے اندر چیز ڈال دے گا، یا پھر دیکھے گا اگر اس میں ایک آدھ پیس اور ڈلنے والا ہے تو لینے والے کا دھیان کہیں اور چلا گیا تو اس وقت جلدی سے اس کو اس کے شاپنگ بیگ میں ڈال کر دے دیتا ہے۔ ذرا سی جس میں صرف چند روپیز کا فائدہ ہے، 2-4 روپے کا فائدہ ہوتا ہے، اتنے سے وہ اپنی ڈنڈی مار لیتا ہے۔ یعنی ہر شخص اپنے نزدیک اس برائی کو لیے ہوئے ہے۔ تو پہلے ہم اس بات کو غور کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر ان انبیاء کی امتوں کے حوالات ہمیں بتائے ہیں تو اس کی کوئی ریزن ہے، وجہ ہے۔ ان کے اندر یہ بیماری تھی اور وہ بیماری اجتماعی تھی، پوری قوم اس بیماری میں پڑی ہوئی تھی، تو اللہ نے عذاب دے دیا۔ ہمارے ہاں بھی ہر شخص جو ہے کہیں نہ کہیں انڈیویجولی اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، لینے دینے کے معاملات میں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے اس بیماری سے نجات دے دے، اور ہم سمجھ جائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جو آیات اور یہ جو باتیں ہمیں بتا رہا ہے اس میں ہماری سمجھ ہے۔ آیت نمبر ہے 86۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں ناپ اور تول میں کمی مت کرو، زمین میں فساد نہ کرو۔ زمین میں فساد کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک طرف کچھ لوگ ہیں ان بیچاروں کا حق مر رہا ہے، اور دوسری طرف ہے وہ بلا وجہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ معاشرے میں کسی حق مارنے جیسا نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے آگے ان کو کہا ہے کہ یہ کام چھوڑ دو، تمہارے لیے اللہ کی دی ہوئی بچت ہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ وما علیکم بحفیظ، وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارے پر نگہبان نہیں ہوں، محافظ نہیں ہوں، میں تمہارے پر دروغہ نہیں ہوں، زبردستی نہیں کرتا ہوں۔ تم لوگوں کو خود ہی راہ راست کا طریقہ اختیار کر لینا چاہیے، سیدھا ناپ اور تول کرو، اور اس کے بعد جو تمہارے لیے جائز اور حلال منافع کمانا ہے، معاشرے کے اعتبار سے جو سوٹیبل ہے وہ کماؤ، اتنی بچت اتنا منافع کمانا، یہ اللہ کے نزدیک صحیح تجارت ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ اسی قسم کی تجارت تمہارے لیے بہتر، اور اس میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر و برکت بھی ڈالے گا۔ تو یہ بات واضح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی زبانی اس قوم کو سمجھا دی تھی، لیکن قوم چونکہ اپنے گناہوں میں اس قدر آگے نکل چکی ہوئی تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو سنانا شروع کر دیا۔ قوم نے آگے سے کہا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے حضرت شعیب علیہ السلام، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ ہم اپنے بتوں کی عبادت چھوڑ دیں، ان معبودوں کی عبادت جن کو ہمارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا پھر ہم وہ کرنا شروع کر دیں اپنے مال دولت میں ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہم چھوڑ دیں، وہ نہ کریں۔ انک لانت الحلیم الرشید، ہم تو تمہیں بہت ہی بردبار اور بڑا عقل مند انسان سمجھتے تھے، تمہاری عقل کہاں گئی ہے کہ تم دن رات ہمیں بلا رہے ہو نیکی کی طرف؟ ہم سمجھتے تھے تم نمازیں پڑھتے ہو، خشوع و خضوع سے نمازیں ادا کرتے ہو، معاشرے میں ایک اچھا انسان ہو،
اور اچھا انسان جب ہوتا ہے تو اس سے ایکسپیکٹیشن زیادہ لگائی جاتی ہیں. تو ہم تمہارے اندر تمہارے ساتھ بہت سی ایکسپیکٹیشن لگائی ہوئی تھی. ہمیں لگتا تھا کہ تم وہ بندے ہو جس سے جو ہمارے معاشرے میں ہمارے آباء و اجداد کی جو روایات ہیں اس کو مزید آگے لے کر چلو گے. تو کیا تمہارا دین تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جن معبودوں کی پرستش ایک صدیوں سے کرتی چلی آ رہی ہے ہم یکدم اس کو چھوڑ دیں اور اس کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ سے مانگنا شروع کر دیں؟ یہ کیسی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قوم شعیب کہہ رہی ہے کہ ایک رب کیسے ساری مشکلات کو حل کرے گا. یہ بات تم بھی سمجھتے ہو. ہم بچپن میں تم ہمارے اندر سے پلے بڑے ہو, ہم دیکھتے آئے ہیں اب تک تم ایک ہم میں میچیور اور عقل مند انسان ہمیں لگتا تھا تم ہو, لیکن جیسے ہی بڑے ہوئے آپ اور تب سے آپ میں وہ عقل اور وہ شعور نہیں رہا. ہم تمہیں بہت بھلا مانس اور عقل مند انسان سمجھتے تھے, لیکن آج تمہاری عقل کہاں چلے گئی ہے کہ تمہیں بزنس میں پروفٹ کمانے کا پتہ نہیں چل رہا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتہ کہ بزنس میں کس طرح سے پروفٹ کمایا جاتا ہے, کس طرح سے, کس عقل مندی سے, کس ہاتھ کی صفائی سے یہ سارا بزنس کر کے سارا کام کر کے امیر بنا جاتا ہے, پیسہ کمایا جاتا ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام کو الٹا ان لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. ایک تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ تم نمازیں پڑھتے ہو, تم بہت زیادہ ہم میں عبادت گزار ہو, تو شاید تمہاری عبادت گزاری زیادہ سے زیادہ ہمارے بتوں سے جڑتی جائے گی اور تم ہمیں مزید سپورٹ کرو گے غیر اللہ کی پوجا کرنے میں. اور دوسرا ہمیں یہ لگتا تھا کہ تم ہم میں سے سب سے زیادہ سمجھدار, اور یہ بات حقیقت ہے کہ انبیاء اکرام عام معاشرے کے لوگوں سے زیادہ عقل مند اور زیادہ قوی ہوا کرتے ہیں. تو یہی اس قوم نے بھی آبزرو کیا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کے اندر خوبی, اور انہوں نے کہا, ان کے لگ گیا تھا کہ یہ بات کہ حضرت شعیب علیہ السلام ہم سب سے زیادہ عقل مند, بردبار اور نیک انسان ہیں. تو اب جب ان کو یہ لگا کہ یہ شخص ہمیں مزید سپورٹ کرے گا, لیکن ہوا یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کر دیا ہے, اور اللہ کے نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جو احکام دیے ہیں اللہ کے نبی نے وہی اپنی قوم کو آگے سے دیے ہیں. تو قوم یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں تم سے بڑی ایکسپیکٹیشن تھی, ہمیں تم سب میں سے تم سب سے زیادہ سافٹ مزاج, سب سے زیادہ عقل مند لگتے تھے, لیکن کیا تمہاری عقل مندی یہ بات آ ہی نہیں رہی تمہاری عقل میں کہ مال کو کس طرح سے کمایا جاتا ہے اور اپنے آباء و اجداد کی روایات کو کس طرح سے گلے لگا کے رکھا جاتا ہے؟ یہ بات ہے شعیب علیہ السلام تمہیں سمجھ میں نہیں آئی, جبکہ ہم تمہیں اپنے میں سے سب سے زیادہ عقل مند اور دانا سمجھتے تھے. فی الحقیقت دیکھا جائے تو نماز جو ہے وہ انسان کو کے اندر سوچ بچار پیدا کرتی ہے, خشوع خضوع پیدا کرتی ہے, انسان کے اندر تقوی پیدا کرتی ہے, انسان کے اندر اعتقادی, اخلاقی اور معاشرتی برائیوں سے انسان کو دور رکھتی ہے. اور ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ صرف تیری عبادت کریں گے اور تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگیں گے, تیرے علاوہ کسی کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوں گے, اپنے کاروبار میں, اپنے کام کاج میں اے اللہ تجھے یاد رکھیں گے, کبھی کوئی بددیانتی حرام کام میں نہیں پڑیں گے. نماز یہی تو سکھاتی ہے, اور قرآن نے کتنی مقامات پہ کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ نماز ہی ہے جو انسان میں برے کام اور برائیوں کو دور کرتی ہے. نماز اتنی وسعت اور اتنی عقل مندی انسان کے اندر پیدا کرتی ہے کہ انسان چاہتے ہوئے بھی ان برائیوں کی طرف نہیں جا سکتا ہے, چاہتے ہوئے بھی ان برائیوں کو اپنا نہیں سکتا ہے. اور وہ جو قوم ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اس نماز کا ہی تانا دے رہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب تمہارے اندر رشد و ہدایت وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ آ رہی ہے, تم زیادہ مہذب بن رہے ہو, زیادہ عقل مند بن رہے ہو. تو اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو اس قسم کی عقل مندی منظور نہیں تھی. قولا, آگے سے حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں یا قومی, اے میری قوم, ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی, کیا تم سمجھتے نہیں ہو سکتا ہے میں واقعتاً آپ کے رب کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں, اور جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں وہ سچی ہو, وہ دلیل پر ہو, زیادہ اتھینٹک ہو. وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا, اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے مجھے اچھا رزق عطا کیا. کہ ایسا ہے کہ میں معاشرے میں غریب غربا اور تنگ دستی کی زندگی گزارا ہوں؟ نہیں گزارا ہوں, میں بھی تمہارے اندر ایک مہذب زندگی گزار رہا ہوں, میں بھی تمہاری طرح ایک کھاتا پیتا
اور اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہوں، کیا کبھی تم نے غور نہیں کیا، نہ تو میں نے کبھی کوئی ناجائز ذریعہ اختیار کیا، اس کے باوجود مجھے اللہ نے اچھا رزق عطا کیا ہے، اس کے باوجود میرے دل میں سکون ہے، اس کے باوجود میری زبان میں ایک اللہ تعالیٰ نے شیرینی رکھی ہوئی ہے اور مٹھاس ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ میں اللہ کی طرف سے واضح دلائل پر ہوں؟ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، میں دراصل تمہاری مخالفت کرنے نہیں آیا ہوں، میرا مقصد نہیں ہے کہ میں تمہاری مخالفت کروں، میں نہیں چاہتا جس بات سے میں تمہیں منع کرتا ہوں خود ہی میں اس کی مخالفت کرنے لگ جاؤں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میرا مطلب صرف تمہاری اصلاح کرنا ہے، مجھے تم سے کوئی ذاتی، کوئی فیملی، کوئی معاشرتی دشمنی نہیں ہے، مجھے یہ چاہیے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ میں حکم تم تک پہنچا دوں، جتنی مجھ سے کوشش ہو سکتی، جتنی مجھ سے توفیق ہو سکتی۔ وما توفیق الا باللہ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے واضح صاف کہہ دیا، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے عاجزی انکساری کو ثابت کرنے کے لیے۔ میرے پاس کوئی توفیق نہیں ہے، مجھے جو توفیق حاصل ہوئی ہے وہ اللہ کے فضل اور کرم سے ہوئی ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، میں اس اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اس اللہ سے رجوع کرتا ہوں، میں اپنی طرف سے تمہیں کوئی بات نہیں کر رہا۔ یہاں پر جو اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا رزقنی منہ رزقا حسنا، اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دنیاوی مال و دولت سے بھی نوازا تھا، غریب غربا فقیرانہ زندگی نہیں دی ہوئی تھی۔ اس سے مراد نبوت اور علم وحی بھی ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو تمام علوم سے دنیا کی تمام مال و دولت سے بڑھ کر دی ہوئی تھی، جو دوسری قوم کو نصیب نہیں تھی۔ اور یہ بات حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جو اللہ نے مجھے رزق دیا ہے، اللہ نے جو مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے، نبوت کا علم دیا ہے، وحی کا علم دیا ہے، کیا تم سوچتے نہیں ہو کیا یہ باتیں میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں؟ نہیں، مجھے بتانے والا، مجھے سمجھانے والا ایک ذات ہے، وہ ہے اللہ کی۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ، اور پھر آگے سے انہوں نے قوم کو واضح وہ بات جو اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہی تھی اپنی قوم کو کہہ دی، اے میری قوم میری تم مخالفت نہیں کرنا، اگر تم نے میری مخالفت کی، میرے سامنے آئے، مجھ سے لڑائی کی، اور اس کے نتیجے میں اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو پھر اس پہ میرا کوئی زور نہیں ہے۔ ما اصاب قوم نوح، پھر تمہیں بھی ویسے ہی سزا ملے گی، ویسے ہی اس جرم پر مصیبت پہنچے گی جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پہنچی تھی، او قوم ہود، یا قوم ہود علیہ السلام کو پہنچی تھی، او قوم صالح، یا صالح علیہ السلام کی قوم کو پہنچی تھی، وما قوم لوط منکم ببعید۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے آخری بات وہ بہت ہی واضح کر دی، قوم لوط علیہ السلام ابھی کچھ ٹائم پہلے تمہارے قصہ یہ مشہور رہا ہے اس بستی میں، قوم شعیب کا معاملہ تو ابھی تم سے زیادہ دور کا ہے ہی نہیں، تمہیں اس واقعے سے کوئی سمجھ حاصل نہیں ہو رہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اگینسٹ مخالفت جو بھی قوم کرتی ہے، شرک کرتی ہے، بددیانتی کرتی ہے، وہ اپنی حالت کو پہنچ جاتی ہے، اور کہیں تم بھی اپنی حالت کو مت پہنچ جانا، اللہ کے عذاب کے مستحق نہ ہو جانا۔ اور پھر اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں پچھلی قوموں سے ہی کچھ سبق سیکھ لو، حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اور پھر انہوں نے کہا لوط علیہ السلام کا تباہ شدہ خطہ تم سے زیادہ دور نہیں ہے، تم جا کر دیکھ سکتے ہو اس زمانے کے حال کو، ان کے اوپر کیا گزرا، اور وہاں پر اس بستیوں کے ارد گرد موجود بستی والوں سے، بزرگوں سے اس قوم کے حالات بھی سن سکتے ہو، پوچھ سکتے ہو کیا جرم تھا ان کا، اور کس جرم کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس تک پہنچایا ہے، اس انجام تک پہنچایا ہے۔ اگلی 90 نمبر آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک مشورہ دیا ہے، وہ مشورہ کیا ہے؟ فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، ابھی بھی ٹائم ہے، سیدھا راستہ اختیار کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو،
تو ثم توبوا الیہ، پھر اللہ کے سامنے توبہ کرو، ان ربی رحیم ودود، میرا رب بہت ہی رحم کرنے والا ہے اور میرا رب اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت رکھنے والا ہے۔ جب ساری طرف سے حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے وہ سمجھا کے تھک چکے، آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم سے کہا ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی اللہ کا عذاب نہیں آیا، جب اللہ کا عذاب کا فرشتہ آ گیا تو وہ ٹلنے والا نہیں ہے، میں ابھی بھی تمہیں سمجھا رہا ہوں، مجھ سے چڑھنے کی بجائے، میری باتوں پر غصہ کرنے کی بجائے اللہ کے سامنے اپنی گناہوں کا اعتراف کر لو اور اللہ سے کہو کہ ہم آئندہ سے، وعدہ کرو کہ آئندہ سے وہ کام نہیں کریں گے، اور اللہ سے جو بھی معافی مانگتا ہے، اللہ کے سامنے جو بھی جھک جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو ضرور معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ ہے ہی بہت رحیم، اور اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ ایسے ہی ایک قوم جن کے اوپر عذاب آ چکا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے توبہ کی، معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے بارہا کہا ہے، قوم یونس واحد وہ قوم ہے جنہوں نے اللہ سے معافی مانگ کر، اللہ سے توبہ کر کے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے اوپر سے عذاب کو ٹلوا لیا تھا۔ ابھی تک اس قوم کے اوپر عذاب کی وعید نہیں آئی ہے، اس سے پہلے ہی حضرت شعیب علیہ السلام ان کو راست بازی، دیانتداری اور اپنے کام میں سچائی کا حکم دے رہے ہیں، لیکن اب قوم کیا کرتی ہے؟ آیت نمبر 91 میں ہم دیکھتے ہیں، قالو، قوم نے آگے سے جواب دیا، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ کثیر مما تقول، آپ جس طرح کی باتیں ہمیں سمجھا رہے ہو نا، اس باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، ہمیں اس سے کوئی بینیفٹ نظر نہیں آ رہا۔ کیا آپ سمجھا رہے ہیں کہ بزنس میں سود کو چھوڑ کر، بزنس میں ڈنڈی مارنے کو چھوڑ کر سیدھا سیدھا ناپ اور تول کرنا ہے، ایکسٹرا کسی سے بھگتا لگانا، کسی کے اوپر کسی سے کو مینیپولیٹ کر کے اس سے پیسہ نہیں نکلوانا ہے، بلکہ سیدھا سیدھا بزنس کرنا ہے تجارت میں، اور اس سے جتنا بینیفٹ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بینیفٹ لینے سے منع نہیں کیا ہے، منافع لینے سے منع نہیں کیا ہے، جو کہ خاص جو ہے وہ ایک ٹرم تک ہونا چاہیے جس میں کسی دوسرے گروپ کی حق تلفی نہ ہو۔ یہ کس طرح کا ہمیں تم بزنس سمجھا رہے ہو اے شعیب؟ آپ کی اس طرح کی باتیں ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہی ہیں۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، آج ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم میں سب سے زیادہ کمزور انسان ہو۔ وہ اوپر سے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دے رہے ہیں کہ اب تمہارا کوئی بس نہیں چل رہا ہے، آپ ہمیں مختلف طریقوں سے باتوں سے سمجھانا شروع کر دیا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ تمہارے جتنا بڑا دتھا اور جماعت ہماری ہے غلط کام کرنے والوں کی، آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ تو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، تو ہم آپ کو ابھی سے مشورہ دیتے ہیں اس طرح کی ہمیں باتیں سمجھائیں نا، ہم آپ کا لحاظ کر رہے ہیں، اگر آپ اس باتوں سے منع نہ ہوئے، مزید ہمیں سمجھاتے رہے، اب ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے، اب تلے منتوں پہ آ گئے ہو، اب ہمیں سمجھانے پر آ گئے ہو، بجائے یہ کہ آپ ہمیں دھمکی دیتے، کوئی سزا دیتے، چونکہ جو بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ پیار کی بولی سے نہیں سمجھتے ہیں، وہ مار پیٹ سے سمجھتے ہیں، تو وہ سمجھتے تھے کہ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو کوئی بہت بڑی مار پیٹ دیں گے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام چونکہ نبی ہیں، جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا ان کو عذاب کی وعید نہیں سنا سکتے تھے، تو ان کو پیار سے، آرام سے سمجھایا، شاید وہ سمجھ جائیں، لیکن اس سمجھانے کو قوم نے، اس نرم دلی کو قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی کو کمزوری سمجھا، تو وہ کہتے ہیں لولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، اگر تو یہی باتیں کرتے رہے اے شعیب تو بہت برا ہوگا، پھر تمہارا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں رہے گا اور ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے رجم کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور پھر تمہیں ہم سے کوئی بچانے والا نہیں رہے گا۔ بہتر یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام اپنے گھر جاؤ، ریسٹ کرو، اور جو کام ہم کر رہے ہیں ہمیں وہ کرنے دو۔ چنانچہ آپ کی برادری نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اپنی برادری کا بھی لحاظ نہیں رکھنا، اپنے خاندان اور خون کا بھی لحاظ نہیں رکھا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو صاف جو کہہ دیا ہم تمہیں کمزور دیکھتے ہیں۔ کمزور کس لیے؟ کہ آپ کے جو خاندان والے تھے، قریبی جو لوگ تھے، انہوں نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا، کیونکہ وہ بھی اس غلط کام میں ملوث تھے۔ جب باقی قوم نے دیکھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی اپنے
قوم اپنی برادری، اپنے خونی رشتے حضرت شعیب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، تو باقی لوگوں نے بولنا شروع کر دیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام اب کمزور پڑ گئے ہیں، چنانچہ ہم اس کو اکیلا دیکھ کر کسی بھی وقت ان کو قتل کر دیں گے، سنسار کر دیں گے۔ تو آگے سے حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ شعیب علیہ السلام جو بھی بات کر رہے تھے ظاہر اپنی زبان سے اپنی طرف سے تو کر نہیں رہے تھے، قال یا قومی، اے میری قوم، اور رحتی اعز علیکم من اللہ، کیا تم پر میری برادری کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے؟ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، تو پھر تم اگر ایسا کر رہے ہو تو یقیناً پھر تم نے باقی ساری چیزوں کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان ربی بما تعملون محیط، اب ذرا دیکھتے رہو، میرا رب نے تمہیں ہر طرف سے احاطہ کر کے رکھا ہوا ہے، جو بھی تم کام کر رہے ہو، جو بھی تم عمل کر رہے ہو، اللہ اس سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ سب کا نگہبان ہے، اور تم اپنے برے اعمال کی وجہ سے ہی اللہ کے عذاب کے گھیرے میں آئے ہوئے ہو۔ یا قوم معلومہ علی مکاناتکم انی عامل، اچھا ایسا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تم اپنا راستہ ناپو، میں اپنا راستہ ناپتا ہوں، تم اپنے عمل کرتے رہو جو تمہارا دل چاہتا ہے، جس طریقے پر تم لگے ہوئے ہو، جس بزنس کی ڈیلنگ پر تم چل رہے ہو وہ کرتے چلے جاؤ، اور مجھے جو اللہ نے حکم دیا ہے تبلیغ کا، نیکی کے کاموں کا، میں وہ کرتا چلا جاؤں گا۔ سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، من یاتی عذاب یخزیہ، کس کے اوپر اللہ کا رسوا کر دینے والا عذاب آتا ہے، ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے، وارتقبوا انی معکم رقیب، تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کس چیز کا انتظار؟ اللہ کے حکم آنے کا، اللہ کے عذاب آنے کا۔ اب ظاہر ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا ہے، تو قوم نبی کی بات سننے کی بجائے الٹا نبی کے جان کی دشمن بن گئی ہے، تو اللہ نے اپنے نبی کو ہمیشہ سیو کیا ہے، نبی کے ساتھیوں کو سیو کیا ہے، اور وہ لوگ جو نبی کی جان کی دشمن بنے ہمیشہ ان کے اوپر اللہ کا حکم، اللہ کا عذاب آیا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، آیت نمبر 94 ہے، اللہ کہتے ہیں جب اللہ کا حکم آ گیا، یعنی اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بچا لیا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور وہ لوگ جو حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ مومن تھے اللہ نے ان کو بھی بچا لیا اپنی رحمت سے۔ وَبِرَحْمَةٍ مِنَّا، اللہ نے یہاں بار بار پورے قرآن میں بڑی دفعہ کہا ہے، جب بھی اللہ کسی کو نجات دیتا ہے، کسی پر رحم کرتا ہے، کسی پر شفقت کرتا ہے، تو کسی کے اعمال کی بنا پر نہیں ہوتا۔ جنت بھی صرف اعمال کی بنا پر نہیں ملے گی، اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی ہے۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور پھر اس قوم پر عذاب آ گیا، اور عذاب کیسا تھا؟ اس قوم پر ایک سخت چنگاڑ آئی، اور اس کو چنگاڑ نے آ کے پکڑ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں جہاں کہیں پر بھی تھے وہیں کے وہیں وہ پائے گئے اوندے منہ، یعنی جس حالت میں وہ لیٹے ہوئے تھے اسی حالت میں آ گئے۔ اور اصحاب مدین جو ہے، ان کو ہم اصحاب مدین بھی کہتے ہیں، اہل مدین بھی کہتے ہیں، قوم شعیب بھی کہتے ہیں، تین نام ہیں، کیونکہ سورہ الشعراء میں بھی، سورہ الاعراف میں بھی، اور بھی جگہوں پر قرآن نے اس قوم کا تفصیل سے تذکرہ دیا ہے۔ قوم شعیب پر جو چنگاڑ آئی تھی، اس چنگاڑ سے مراد یہ تھا ایک فرشتے نے زوردار چیخ ماری تھی، اور یہ یہاں پر سورہ ہود میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے ان کے عذاب کے لیے، وہ ہے صیحہ۔ صیحہ کہتے ہیں چنگاڑ کو، چیخ کو، اس سے مراد مفسرین لیتے ہیں ایک فرشتہ زوردار خوفناک چیخ دے، اور اتنی خوفناک ہو کہ وہ انسان کی جان ہی لے لے۔ اور سورہ اعراف میں پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زلزلہ بھیجا تھا۔ ہم انشاءاللہ سورہ الشعراء میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے یوم الذلہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کتنے دن تک کرے رکھا، اور یہ بادلوں کے سائے کے خوف میں، اس اندھیرے میں اس قوم کی جان نکل گئی۔ چنانچہ 3 صورتوں میں 3 انداز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قوم کے لیے عذاب کے لیے منتخب کیے ہیں، اور ہر ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن ہر ایک میں جو بات چل رہی ہے، مضمون ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس قوم کا لب و لہجہ، اس قوم کی باتیں بہت ہی گستاخانہ تھی، وہ اس قدر گستاخانہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو سنسار کرنے کی دھمکی دی،
اس قدر دل خراش باتیں تھی کہ نبی کا دل ٹوٹ گیا، اس قدر دل خراش باتیں کہ نبی کے خاندان نبی کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور اس ساری دھمکیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تھوڑے دن ان کے اوپر عذاب کو ٹالا رکھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو پھر بھی دین کی دعوت دی، اللہ کے سامنے سوری ہونے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو پر کان نہیں دھرا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور اس کے ساتھیوں کو اس سرزمین سے نکال دی، ایک محفوظ علاقے تک پہنچا دیا، اور خود اللہ نے اس سرزمین کے اوپر زلزلے کو نازل کر دیا، ٹھیک، یا پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بادل کا ٹکڑا بھیجا۔ اور یہاں پر جو مراد ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر ایک چیخ کو بھیجا، اور وہ چیخ اس قدر سخت تھی، اس میں اس قدر خوف تھا کہ وہ لوگ اس عذاب سے بچنے کے لیے گھر کے اندر جا کے چھپ گئے، بھاگ گئے، شاید اس سے بچ پائیں، اور وہاں جا کے پھر بھی ان کو سکون اور آرام نہیں ملا تو وہ زمین کو چمٹ گئے۔ اور جو سائنسدان ہیں جنہوں نے اس عذاب کے اوپر اور اس عذاب کے اس آیت کے اوپر جو ہے وہ تجزیہ کیا ہے یا ریسرچ کی ہے، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اپنے گھر کے اندر اوندھے منہ پائے گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب بہت زیادہ چیخ ہو یا بہت بڑا زلزلہ آئے، اس زلزلے سے لگے کہ انسان گر سکتا ہے، مر سکتا ہے، تو اس کا بیسٹ سلوشن یہ ہوتا ہے کہ انسان کھلی جگہوں پر یا پھر اندر کسی محفوظ جگہ پر جا کر زمین کے ساتھ چمٹ جائے، اپنا پیڑ زمین کے ساتھ لگا لے اور کانوں پہ انگلی رکھ لے یا ہاتھ رکھ لے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، انسان وہ جو انسیڈنٹ آتا ہے، وہ جو چیخ آتی، اس سے سائیکولوجیکلی بھی ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے اور اس کی باڈی بھی ڈسٹرب نہیں ہوتی ہے۔ تو اس قوم نے بھی اسی طرح کیا، جب ان کے اوپر عذاب آیا تو اپنے گھروں میں جا کے چھپ گئے، یا جس کو جہاں جگہ ملی، اور زمین کو چمٹ گئے، ایسے جیسے کہ کیڑا مکوڑا چمٹتا ہے۔ اوندھے منہ یعنی منہ اور پیٹ کا حصہ زمین کے ساتھ چمیڑ لیا اور کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ اس عذاب کی تکلیف کچھ کم محسوس ہو۔ لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ اب وہ علاقہ یوں ویران اور بے آباد ہے جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ اور یہ آیت کا اس حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے کی آخری جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ کأن لم یغنوا فیہا، وہ اس شہر میں، وہ شہر اب اس قدر بے عباد ہو گیا ہے، اس قدر ویران ہو گیا ہے، ایسے جیسے یہاں پر کوئی انسان بستا ہی نہ تھا۔ الا بعد لمدین، اللہ کہتا ہے دیکھو ذرا کیسی پھٹکار پڑی ہے مدین کے رہنے والوں پر، کما بعدت سمود، جیسے سمود علیہ السلام کے اوپر اللہ کی پھٹکار پڑی۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سمود کے سزا کو مدین کی سزا سے ریلیٹ کیا تو سمجھ میں یہ آیا کہ جیسے سمود کے اوپر چیخ آئی تھی، چنگاڑ آئی تھی، اسی طرح سے چیخ اور چنگاڑ جو ہے وہ قوم مدین کے اوپر بھی آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ملتے جلتے دونوں کو عذاب سے گزارا ہے۔ اللہم لا اجعلنا منہم، اللہم حسبنا حسابا یسیرا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے، انبیاء کی قدر کرنے کی توفیق دے، اللہ کے فرامین کو سمجھنے اور اس کی قدر دانی کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ انسان گناہ کا پتلا ہے، غلطی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں، رجوع کریں، استغفار کریں، اور ہمیں یہ بات بڑا اچھا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی رحیم ہے، ودود ہے، محبت کرنے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔